بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سیریز دیکھ رہے ہیں عمرہ گھر سے گھر تک. پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو بتا دیا کہ پیکنگ کیسے کرنی ہے, لگیج میں کیا رکھنا ہے, ہینڈ کیری میں کیا رکھنا ہے, اور چھوٹے پاؤچ وغیرہ جو اس طرح اپنے ساتھ جو کیری کرنا ہے اس میں کیا چیزیں رکھنی ہیں اور کیسے ان کو سروائیو کرنا ہے. اب آگے دوسری گھر سے روانگی. گھر سے روانگی سے پہلے اگر سامان کی چھوٹی موٹی چیز رہے گی کوئی بڑی بات نہیں, لیکن اگر آپ کے کوئی کاغذات, پاسپورٹ, ٹکٹ اس طرح کی کوئی چیز رہے گی تو پھر مسئلہ بن جاتا ہے. اس لیے وہ اپنی اس میں ساتھ رکھیں اور اپنے آپ کو بالکل ریڈی کر لیں. یہ جو ہم نے بک لکھی ہوئی ہے نا عمرہ گھر سے گھر تک PDF, میرا کوشش تھا کہ میں اسی کو پریکٹیکل پیش کروں, تو ٹوٹی پھوٹی کوشش کروں گا, جو چیز رہ گئی کمی پیشی اللہ پاک معاف فرمائے. تو گھر سے اپنی یہ ساری چیزیں ریڈی کر لینی ہے. اس کے بعد اب آگے احرام کی تیاری. احرام کی تیاری سمپل, جیسے میں نے ابھی غیر ضروری بال صاف کرو, کوشش کی کہ غیر ضروری بال صاف نا 2-3 دن پہلے کر لیا کرو, تاکہ کوئی کسی کو ریشز یا کوئی اس طرح کی چیز نہ ہو, کیونکہ وہاں جاتے سر آپ نے چلنا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ نے ناخن وغیرہ کاٹ لیے, غسل وغیرہ کر لیا, میل کو چاہے دور کر لی. اگر کوئی حیض کی حالت میں بھی ہوں وہ بھی نہا کے پاک صاف ہوں, مطلب کہ پاک تو وہ نہیں ہوں گے لیکن اپنے آپ کو بالکل پاک صاف کر لیں. اور نیت یہاں سے کر کے جانی, یہاں سے مینس گھر سے نہیں, وہ میں آگے جا کے ایئرپورٹ پہ بتاؤں گا. مرد حضرات کے لیے جس پر خوشبو لگانا, مرد خوشبو لگا سکتا ہے, جیسے میں نے ابھی غسل وغیرہ کر کے فریش ہو کے خوشبو لگائی ہے. عورت خوشبو ویسے بھی نہیں لگا سکتی, پبلک پلیس پہ تو بالکل لگا ہی نہیں سکتی نا, گھر میں اپنے محرم کے لیے لگا سکتی ہیں, تو وہ تو لگائیں گی نہیں. تو اپنے آپ کو اس طرح تیار کرنا. احرام کا لباس مرد کے لیے 2 چادریں ہیں, وہ میں آپ کو آگے جا کے بتا دوں گا ایئرپورٹ پہ جب جاؤں گا. اب اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے, بہنیں جو ہماری ہیں وہ گھر سے ہی اپنی چیزیں ریڈی کر کے جائیں. یاد رکھو ہمیشہ, چاہے آپ اپنے گھر سے جاؤ, جیسے مکہ سیدھا تو جانے لگے ہیں, یہاں کوئی مکہ رہتے ہوئے مسجد عائشہ جرانہ کسی جگہ سے بھی عمرہ کرنے لگے ہوں, تو غسل اگر کسی نے کرنا ہی ہے یہ سنت عمل, کرنا بھی چاہیے. اگر کوئی عذر کی وجہ سے نہ بھی کرے تو کوئی بات نہیں, وہ اپنے ہوٹل سے یا اپنے گھر سے کر کے جانے. ٹھیک ہے, چادریں آپ کی مرضی ہے, چاہے اپنے مسجد عائشہ جرانہ کہیں جا کے پہننی ہے, جیسے میں نے ابھی ایئرپورٹ جا کے پہننی ہے, وہ میری اپنی مرضی ہے, تو وہ آپ ایسے کر سکتے ہیں. غسل اپنے گھر سے کر کے جائیں, نہ کوئی ایئرپورٹ سے کریں, نہ کوئی ادھر مکہ میں رہتے ہوئے مسجد عائشہ جرانہ کسی جگہ سے کریں. تو اپنے گھر سے غسل وغیرہ کر کے جائیں, ریڈی ہو کے جائیں. لیڈیز نے جو کپڑے شپڑے پہنے وہ گھر سے ہی پہن کے اپنے آپ کو تیار کر کے اور پھر ایئرپورٹ کے نکلیں. احرام میں پہنوں گا وہاں جا کے, جب میں اپنا لگیج وغیرہ A to Z بورڈنگ شوٹنگ کروا لوں گا, فری ہو جاؤں گا, اس کے بعد پھر میں وہیں نفل پڑھوں گا. اگر مکرو ٹائم کسی کو ہو کہ میری ایئرپورٹ کے فلائٹ ٹائم پہ مکرو ٹائم ہو جائے گا تو وہ گھر سے نفل پڑھ کے چلے جائیں. نفل پڑھنا بھی سنت ہے, اگر کسی کو وہ بھی رہ جائے کوئی بات نہیں, لیکن اگر کسی کو ہو کہ یار میرا فلائٹ ٹائم مکرو ٹائم ہوگا تو آپ اپنے گھر سے پڑھ کے چلے جاؤ. جیسے میری رات 2 بجے کی فلائٹ ہے, ابھی 10 بجنے والے ہیں, تو میں گھر سے یہ سارا اپنے آپ کو A to Z ریڈی کر کے جا رہا ہوں. ہینڈ کیری میں نے اپنی وہ اسیسریز رکھ لی ہوئی ہیں جو مجھے ایئرپورٹ پہ کام آنی ہیں. یہ کپڑے اتار کے میں ہینڈ کیری میں رکھ لوں گا, اس میں سے احرام چادریں نکال کے پہن لوں گا. نیت میں جہاز میں بیٹھ کے کروں گا. یہ اب باقی کی تفصیل میں آپ کو ایئرپورٹ پہ جا کے انشاءاللہ بتاؤں گا. یہ میں پوری ویڈیو کوشش کروں گا 10 منٹ کے بیچ میں یہ ساری نیت کرنے کی نا تفصیل ساری بتا دوں انشاءاللہ. ابھی یہ حرم تک میں ساری چیزیں کلیئر کر دوں گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا, اب ایئرپورٹ پہ آ گئے ہیں, نفل وغیرہ میں نے پڑھ لی ہیں, احرام پہن لی ہے, لیکن ابھی نیت نہیں کی. یہ چیز ابھی یاد رکھنی ہے, جو میں نے ابھی ٹوپی پہنی ہوئی ہے نا, صرف مسئلہ ایک بتانے کے لیے. جب تک نیت میں نہیں آئے نا, تو جو نفل پڑھنے ہوتے ہیں نا اس کے عمرے کے, تو سر ننگا کر کے نہیں پڑھنے, ٹوپی پہننی ہے. اچھا, ایک اور کنفیوژن, لوگ پوچھتے ہیں نیت کیا کرنی ہے. کوئی بھی نیت ہے, آپ عمرہ کرنے لگے اس کے نفل پڑھ رہی ہیں, ویسے بھی کوئی نفل پڑھیں. اگلا پوچھتے ہیں نفلوں میں پڑھنا کیا ہے, مثلاً جو ہے وہ قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ, اس کے بعد بھی نیت نہیں کرنی. نیت کرنی ہے جب جہاز فلائی کرے, جب میں جہاز میں بیٹھوں گا نا, پھر وہ بھی آپ کو بتا دوں گا. جب جہاز میں بیٹھو اس کے بعد ایئر ہوسٹس کا ویٹ بھی نہیں کرنا کہ وہ بولے میقات آئے گا, یہ وہ کوئی نہ کوئی سو جاتا ہے. جب آپ جہاز میں بیٹھو, جہاز فلائی کر جائے, بس سمجھو کہ اب جہاز فلائی ہونا ہے, تو بس آپ اپنی نیت کر لیں. نیت کا بڑا آسان ہے, ابھی میں آپ کو صرف الفاظ ہی بتا دیتا ہوں. اصل تو دل کی نیت میں جب رکھوں گا پھر وہ بولوں گا تو ہوگی نا. سمپل, آپ جب جہاز میں بیٹھیں گے اس کی ترتیب میں آپ کو چلو اسی ٹائم میں تفصیل سے بتا دوں گا. باقی آپ ایئرپورٹ پہ ہیں, اپنی چادریں پہن لی, نفل پڑھ لی, دعائیں مانگ لی خوب, اور اپنے آپ کو, اور جو لیڈیز ہیں وہ بھی اچھا وضو کر کے نفل وغیرہ پڑھ کے, نفل کی ایک جگہ ادھر بنی ہوتی ہے, اگر کسی ایئرپورٹ یا کسی جگہ پہ نہیں بھی ہے تو نفل مسنون ہے. اگر کسی وجہ سے رہ گئے مکرو ٹائم کی وجہ سے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. اور مجھے کوئی ایسی چیز یاد نہیں ابھی آ رہی, اور پھر بھی اگر کسی کو کوئی ہوئی تو وہ کویشچن بھی کچھ کر لیجیے گا نا, تو میں انشاءاللہ وہ بتاتا رہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا, میں جہاز فلائی کر رہا ہوں, اور جب جہاز فلائی کر لیں اس کے بعد آرام سے آپ نیت کر لیں. اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں, اردو میں کریں یا عربی میں کریں, میں اردو میں کرتا ہوں. اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں, اس کو میرے لیے آسان بھی کریں اور قبول بھی کریں. اس کے بعد تلبیہ پڑھ لیں. جیسے آپ نے تلبیہ پڑھ لی ہے نا, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب بس آپ احرام کی حدوں میں آ گئے. اس کے بعد آپ نے ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے, چہرے کو کپڑا نہ لگے, بالوں کو نہیں چھیڑنا, اور کھانے پینے کی جو چیزیں ملتی ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں. سینیٹائزر, خوشبو والی چیز بھی استعمال کرنی, اور جتنی احرام کی پابندی ہے نا ان کا بس آپ اپنا خیال رکھیں. باقی میں انشاءاللہ جدہ پہنچ کے باقی کی چیزیں بتاتا ہوں انشاءاللہ. اچھا, اسی کے دوران یاد آئے گا کسی نے واش روم وغیرہ جانا ہو تو وہ جا سکتا ہے, چادریں اتار کے بھی کر سکتے ہیں اور پہنے ہوئے بھی کر سکتے ہیں. جب آپ مکہ پہنچ جاؤ, ہوٹل جاؤ, اپنی ساری اسیسریز آرام سکون سے سنبھال کے رکھو, کاغذات ساری چیزیں, ہوٹل کی لوکیشن کلیئر کرو. اس کے بعد
اگر تھکاوٹ ہو تو ریسٹ کرو، یہ نہیں کہ آپ سب سے پہلے بھاگو کہ ہم نے عمرہ کرنا ہے، ایسا نہیں، آپ ریسٹ کر سکتے ہیں احرام کی پابندیوں کا خیال رکھ کے، جو چیزیں آپ کو بتائی ہوئی ہیں، خوشبو والی کوئی چیز نہ استعمال ہو، چہرے پہ کپڑا نہ کوئی آئے، مطلب ان چیزوں کا سینیٹائزر نہ استعمال ہو، جو احرام کی پابندیاں آپ کو موسٹلی پتہ ہے، ہم نے عمرہ گھر سے گھر تک میں لکھی ہوئی ہیں، ان چیزوں کا خیال رکھنا، آپ ریسٹ کر سکتے ہیں، پھر فریش ہو کے پھر آپ آرام سکون سے عمرہ کرنے آ جاؤ، اور جب عمرہ کرنے آؤ تو اگلی میں انشاءاللہ آپ کو جو عمرہ کرنے اور طواف کرنے کا طریقہ ہے اور صحیح کرنے کا طریقہ ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاتا ہوں، تب تک آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کہا سنا معاف، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہوگا عمرے کا دوسرا فرض، پہلا احرام والا آپ کو بتا دیا، اب آ گیا طواف کا۔ پہلے میرا پلان تھا کہ میں ابھی مطاف میں بیٹھا ہوں اور بالکل حجر اسود کے سامنے، یہ پیچھے گرین لائٹ ہے، لیکن ادھر نا محرم غیر محرم ہونے کی وجہ سے نا بہنیں ہماری گزر رہی تھیں تو بے پردگی ہونی تھی، میں نے کہا میں بیٹھ کے بتا دوں گا۔ آپ نے آنا ہے مطاف اترتے ہوئے، لوگ پہلی نظر کی نا بڑی کنفیوژن رکھتے ہیں، وہ نظریں نیچے کر کے اور ایسے خود بھی پریشان ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی کرتے ہیں، تو آپ کی نظر بے شک پہلی پڑ بھی جائے، اس کے بعد آپ جون سے بھی دعا مانگیں گے وہ پہلی نظر کی ہوگی، تو آرام سکون سے سیڑھیاں نیچے اتریں، آ کے کوئی اچھی جگہ ڈھونڈ کے جدھر نہ آپ تنگ ہو نہ آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا تنگ ہو، وہاں آپ آرام سے بیٹھ کے کھڑے ہو کے کسی سائڈ پہ اپنی پراپر پوری دعا مانگیں، اس دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ اس کے بعد آپ نے مرد ہو تو وہ اپنا دایا کندھا جس کو استباح بولتے ہیں نا، اس کے نیچے سے کپڑا ایسے گھما لے گا، ٹھیک ہے، کندھا خالی کر لے گا، لیڈیز کے لیے ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر آپ آ جائیں گے حجر اسود کے بالکل سامنے، جس طرح میں ہوں یہ بالکل سیدھ، ادھر آ کے پہلے آپ کریں گے استقبال کعبہ۔ استقبال کعبہ کیسے ہوتا ہے یہ دیکھیے گا، جیسے نماز میں ہم نہیں کرتے اللہ اکبر اور بس ہاتھ چھوڑ دینے، اس کے بعد طواف کی نیت کر کے دل کی نیت کافی ہے، اس کے بعد آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر ایسے بہت سی سیدھا ہاتھ اسٹریٹ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد بس، اور طواف سٹارٹ کر دینا۔ اگلی چیز ہدایات یاد رکھنی ہے، وہ جو مسٹیک ہوتی ہے سب سے زیادہ، کہ نہ ہمارا طواف کرتے ہوئے کمر بیت اللہ کی طرف ہو نہ سینہ بیت اللہ کی طرف ہو، ہم نے اسٹریٹ چلنا ہے اور نہ دیکھنا ہے۔ یہ بھی بھائی بہنوں کو بہت کنفیوژن ہوتی ہے کہ وہ طواف کرتے ہوئے بیت اللہ کو دیکھتے ہیں۔ طواف نماز کے زمرے میں آتا ہے، بے شک اس میں کھانے پینے کی اجازت ہے، لیکن آپ نے اپنی نظر سیدھی رکھ کے اور نہ کوئی دیکھ کے قرآن پڑھنا نہ دیکھ کے دعائیں پڑھنا، پورے فوکس کے ساتھ جو زبانی یاد ہو وہ پڑھیں۔ اچھا پڑھنے میں کنفیوژن ہے، کچھ بھائی بہن کہتے ہیں پڑھنا کیا ہوتا ہے، جس کو جو دعا یاد ہے وہ پڑھے، کوئی اسپیسیفک لازم نہیں ہے، اپنی زبان میں دعائیں مانگیں اور قرآنی دعائیں قرآن پڑھیں، دعائیں یاد ہوں دعائیں پڑھیں، جو ذکر کر سکتے ہیں وہ کریں۔ ہاں رکن یمانی سے لے کے اور حجر اسود تک آپ نے ربنا آتنا فی الدنیا پڑھنا ہوتا ہے، ہر چکر پہ آ کے آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر بوسہ لینا ہے ایسے دور سے ہی، اس ٹائم میں کمر تھوڑا سا سیدھا ہو کے جتنا آسانی سے، کیونکہ رش ہوتا ہے نا وہاں، سیدھا رش ہو کے جتنا آسانی سے ایسے گھوم کے ہو کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد دونوں ہاتھوں سے، ایک نہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ رکن یمانی کا بھی بوسہ لیتے ہیں، اس کا نہیں ہے، صرف حجر اسود کا ہے۔ اس طرح آپ نے 7 چکر پورے کرنے ہیں، 7 چکر پورے کرنے ہیں، 8 استلام ہو جائیں گے۔ یاد رکھنا عمرے میں 9 استلام ہوتے ہیں، یہ بھی بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا، اور نفلی طواف میں 8 ہوتے ہیں۔ جب آپ یہ پورے سیٹ اپ لگا لو گے تو آپ کے 8 استلام ہو جائیں گے اور 7 چکر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جیسے طواف کمپلیٹ ہو جائے تو مرد اپنا کندھا اسی ٹائم ڈانپ لے۔ بھائیوں سے بہت بڑی کنفیوژن ہوتی ہے، وہ کندھا پھر نہ خالی رکھتے ہیں، نہیں، جیسے طواف کمپلیٹ ہوا آپ نے کندھا ڈانپ لینا ہے۔ اور یاد رکھنا یہ ویسے بھی نفلی طواف، یہ عمرے والے طواف میں ہوتا ہے کندھا خالی کرنا، جس کو استباح بولتے ہیں۔ پیچھے ایک چیز بتانی بھول گیا ہوں، 3 چکروں میں پہلوں میں آپ نے تھوڑا سا اکڑ کے چلنا ہے مردوں نے، جس کو ہم رمل بولتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ مرد 3 چکروں میں چلیں، وہ بھی ہلکا سا بس ایسے جیسے بس ایسے بندہ چلتا ہے بس، باقی کچھ بھی نہیں کرنا۔ 7 چکر کمپلیٹ ہونے کے بعد کوئی اچھی جگہ سے ڈھونڈے جدھر مطلب آپ کو ایزیلی بیٹھ جائیں، وہاں آپ نے نفل پڑھنے ہیں۔ نفل کی نیت کیا ہوتی ہے، واجب الطواف، ٹھیک ہے، اگر کسی کو یہ الفاظ نہ بھی ہیں کوئی بات نہیں، ہر طواف کے بعد نفل پڑھنے ہوتے ہیں، اور طواف 7 چکروں کا ہی ہوتا ہے، میں بیسک چیزیں کلیئر کرتا جا رہا ہوں۔ نفل پڑھے، نفل میں مسنون دعا ہے، سورت ہے قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ، وہ کر کے اس کے بعد دعا مانگیں۔ ابھی تو رمضان میں زمزم نہیں پینا ہوتا نا، رمضان کے علاوہ اس کے بعد سیر ہو کے زمزم پیئیں، پھر آپ کا اس پیچھے ایک استلام رہتا ہے، اس میں ہوتا کیا ہے کہ وہ آپ صحیح وہ آگے والی سائڈ پہ ہے، یا تو وہاں سے واپس آؤ گے وہ مشکل ہو جاتا ہے، 9واں استلام کرنا ہے، یا پھر آپ صحیح کی طرف چلے جاؤ، جاتے ہوئے رستے میں آپ کو گرین لائٹ دکھے گی صفا مروہ جانے سے پہلے، اس گرین لائٹ پہ 9واں استلام کریں اور صفا مروہ کی طرف چل پڑیں۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ روزے رمضان ہے، روزے نہ ہو، اگر کسی کو بھوک ہو تو احتیاطی وہ کوئی چیز ہلکی پھلکی ساتھ کھا سکتا ہے، اسی طرح زمزم پی سکتا ہے، اسی طرح کوئی عذر کی بنا پہ بول سکتا ہے، نماز کا ٹائم بیچ میں ہو جائے آپ وہیں طواف روک کے اپنا نماز پڑھے، پھر وہیں سے شروع کر دیں، اگر وہ جگہ نہ یاد ہو تو وہ والا چکر شروع کر دیں۔ اسی طرح اگر کسی کو واش روم آ جائے تو وہ اس جگہ چھوڑ کے واش روم کریں، واش روم کر کے دوبارہ وضو کر کے اسی جگہ سے بھی شروع کر سکتے ہیں، اور شروع سے بھی شروع کر سکتے ہیں، اور جس چکر سے چھوڑا تھا اس چکر سے بھی شروع کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس میں ہو جاتی ہیں۔ اور کیا چیزیں رہ گئی، ہاں اس میں ایک چیز یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ
عمرے والے طواف میں جب آپ احرام کی حالت میں ہو، بیت اللہ کو ہاتھ نہیں لگانا، اس میں خوشبو لگی ہوتی ہے، نہ حجر اسود پہ جانا ہے، نہ رکن یمانی پہ جانا، نہ غلاف کعبہ کو ہاتھ لگانے جانا ہے۔ جس نے وہ کیا اس پہ دم آئے گا کیونکہ خوشبو لگ جاتی ہے، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا۔ باقی نہ آپ کسی کی وجہ کسی کو دھکا دیں، نہ آپ کو کوئی دھکا دے، اس چیز کا خیال رکھیں۔ ضروری نہیں کہ آپ کلوز جائیں گے، جتنا کلوز بیت اللہ کے ہونے کی کوشش کریں گے پھر لوگوں سے ٹکرائیں گے نا، اس چیز کا خیال رکھنا۔ بہنیں اگر آئی ہوئی ہیں، انہوں کو سیفٹی پن لگائی ہوئی، کوئی ایسی چیز ہماری زمین پہ نہ گرے جو ہماری وجہ سے کسی کے پاؤں کو لگ جائے اور نقصان ہو، ان چیزوں کا خیال رکھنا۔ تو انشاءاللہ اس طرح آپ نے طواف کمپلیٹ کرنا ہے۔ اسی طرح یاد رکھنا اگر آپ کے ساتھ بچے ہیں تو پوری کوشش کریں ان سے سارے اعمال کروائیں جتنا عافیت آسانی سے ہو سکے نا، ان چیزوں کا خیال رکھنا ساتھ۔ اور نابالغ ہیں، اگر ان کسی کو چھوٹی موٹی چیز رہ بھی جائے تو ان پہ کوئی دم یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں آتی۔ اگر کسی کو کوئی ایسا انفیکشن ہو کہ ننگے پاؤں چلنے میں ایشو ہے تو وہ پاک چپل استعمال کر سکتے ہیں، مرد ہوں تو کینچی چپل استعمال کریں، فیمیل کوئی بھی چیز کر سکتے، لیکن وہ اسپیسیفک پھر آپ کی طواف کے لیے ہی ہو، نہ کہ ویسے۔ لیکن یہ عذر کی بنا پہ ہے، بلا عذر ایسے بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا اس میں ایک چیز یہ بھی یاد رکھنی ہے، بہت سے بھائی بہن یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو نفل پڑھنے ہیں وہ مقام ابراہیم کے پاس ہی پڑھنے ہیں، نہیں ایسا لازم نہیں ہے۔ حرم میں جہاں بھی آسانی فیس سے جگہ مل جائے وہاں پہ آرام سے پڑھیں، اور وہ آپ نفل سب جگہ پہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور جب زمزم پیا کریں تو خوب دعائیں مانگا کریں، خوب اس چیز کا بالکل احساس رکھیں۔ اور بھائی ساری چیزیں یہ دیکھ لو کہ میں نے موٹی موٹی کوشش کی ہے کہ ساری چیزیں آپ کو تفصیل سے بتا دوں، اور پردے کو خیال رکھتے ہوئے اور اس جگہ کا تقدس کا خیال رکھتے ہوئے، کیونکہ یہ چیزیں بتانی بھی لازم ہوتی ہیں، اور شریعت کا اور پردے کا ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ جب بھی یہاں آؤ کوئی موبائل والا ایسا کام نہ ہو، خوب خشوع خضوع کے ساتھ طواف کرو، دعائیں مانگو، یا قسمت یا نصیب، یہ موقع بہت لائف میں کم ملتا ہے، اور جب ملے تو اس کا پورا فائدہ اٹھایا جائے، نہ کہ انہی چیزوں میں گزر جائے کہ ہم سیلفی یوز کریں یا اس طرح کی حرکتوں میں رہیں۔ اس چیز سے بالکل اجتناب کرنا، خوب دعائیں مانگنا اور گر گرانا، اور اس چیز کا عزم رکھنا کہ اللہ رب العزت ہم بھی آئیں گے، ہماری نسلوں کو بھی بلائیں، اللہم آمین۔ تو یہ ہو گیا آپ کا دوسرا فرض کمپلیٹ۔ میں نے آپ کو عمرے کا اس کا بتا دیا تھا، گھر سے لے کے گھر تک آپ نے نیت سے ساری چیزیں کیسے کرنی ہے، نیت کب کرنی ہے، ایئرپورٹ پہ کیا کرنا ہے، ہوٹل آ کے ریسٹ کر کے آرام سکون سے پھر آنا ہے۔ اب میں نے آپ کو طواف کا بتا دیا، یہ دو چیزیں ہوگی۔ اب تیسرا ون انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو صحیح کا طریقہ انشاءاللہ بتا دیتا ہوں۔ تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کہا سنا معاف، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا ہمارے دو فرض پورے ہو گئے، احرام بھی اور طواف بھی۔ اب ہم جا رہے ہیں صحیح کی طرف۔ تو جو عمرہ کر رہے ہوتے ہیں نا ان کے 9 استلام ہوتے ہیں۔ 9واں استلام وہ نیچے مطاف میں بھی جا کے کر سکتے ہیں دوبارہ حجر اسود کے پاس، لیکن وہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ صحیح والی سائڈ پہ آ جایا کرو، جیسے یہ دیکھو وہ سامنے صحیح ہے اور یہ اوپر گرین لائٹ ہے، یہاں آؤ، یہ مسجد کا حصہ ہے، صحیح والا مسجد کا حصہ نہیں ہے، وہاں جا کے نہیں تو 9واں استلام کرنا، یہیں پہ اس گرین لائٹ پہ آؤ، یہ سارا مسجد کا حصہ، یہ دیکھ لو یہ سارا طواف ہو رہا ہے، یہاں کھڑے ہو کے اپنا 9واں استلام کر لو، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو 9 استلام پورے کر کے اور آگے صحیح کی طرف چل پڑو۔ اچھا اب یہ بھی آ گئے ہیں صفا پہاڑی پہ نا، صفا پہاڑی پہ یہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے یہ آپ مانگو یہاں دعا اپنی جو مختصر سی مانگنی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس میں ذرا خیال یہ بھی رکھنا ہے کہ دعا اس طرح مانگنی ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف بھی نہ ہو نا، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین یا رب العالمین یا خیر الاخرین یا قلب الرحیم یا رحیم المسلم یا رحم الرحیم یا ذو الجلال والکرام یا حنان یا منان یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن واعوذ بک من الحزن والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غضب القهر یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ جن جن بھائیوں نے جو جو دعاؤں کا کہا تھا سب کی قبول و منظور فرما، جو نہیں کہہ سکے اپنی رحمت سے ان کی بھی نیک حاجتوں کو قبول فرما، ہم سب کو اس گھر کی سعادت نصیب فرما، کبھی بیشی اپنی رحمت سے معاف فرما، اس گھر کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر عمل سیکھ کے کرنے کی توفیق عطا فرما، عافیت فرما، خیر فرما، اخلاص فرما، برکت فرما، رحمت فرما۔ اے اللہ جو کبھی بیشی رہ گئی اپنی رحمت سے معاف فرما، جس اصلاح سے کام کیا جا رہا ہے اس میں اخلاص کا پہلو بڑھا دے، کبھی بیشی اپنی رحمت سے معاف فرما، آمین۔ اچھا اب اس میں ابھی یہ دیکھو نا رش کی یہ پوزیشن ہے، اس میں یہ ہوگا کہ ابھی ہم صحیح کر لیں گے۔ صحیح میں سے ایک چیز یاد رکھو، سمپل آپ نے 7 چکر ہی لگانے ہیں۔ چکر صفا سے یہ شروع ہے، مروہ پہ جاؤں گا 1 چکر، مروہ سے واپس صفا آؤں گا 2 چکر، پھر صفا سے مروہ، یہ 3.5 چکر 7 ہو جاتے ہیں۔ کچھ بیچارے ڈبل لگا کے سمجھتے ہیں کہ 1 چکر ہوا ہے، تو یہ نہیں ہے۔ یہاں سے صفا گئے، وہاں پہ 1 چکر، صفا سے مروہ گئے 1 چکر، مروہ سے پھر صفا آئے 2 چکر، اس طرح یہ 7 چکر ہوتے ہیں۔ اچھا اس میں ایک چیز یاد رکھیے گا، طواف میں وضو ہونا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح میں اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو یہاں سنت ہے، ہونا چاہیے، لیکن اگر ٹوٹ جائے تو کوئی بات نہیں۔ دیکھ لو رش کی پوزیشن، یہ دیکھو، اللہ اکبر، اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ آگے ابھی آنے لگی ہے گرین لائٹ، گرین لائٹ پہ نا کچھ بھائی بہن نا بڑی سپیڈ سے بھاگتے ہیں، وہاں بھاگنے کا حکم نہیں ہے، صرف ہلکا سا تیز، جیسے بنا ایسے یہ
بس ایسے چلنے کا حکم ہے، ان چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ اسی طرح اگر کسی کو کوئی زمین ٹھنڈی لگے تو وہ جوتے پہن سکتا ہے، ہوں بس پاک تو وہ جوتے پہن سکتا ہے، تاکہ کسی کو انفیکشن ہوتا ہے، ٹھنڈی زمین لگتی ہے تو وہ جوتے پہن کے بھی صحیح کر سکتا ہے، یہ اس کی گنجائش ہے، لیکن عذر کی بنا پہ، مطلب ویسے نہیں اس طرح کرنا چاہیے۔ اب یہ دیکھو نا، یہ گرین لائٹ آ گئی ہے نا، کیونکہ یہاں بھاگنا نہیں ہے، سمپل یہ دیکھو، یہ گرین لائٹ آئی، بس یہ آپ چلنا شروع ہو گئے۔ آپ کو یاد جو بھی ہے وہ پڑھتے رہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ اس کے علاوہ کسی کو کوئی بھی ذکر یاد ہو، اگر دعا کسی کو یاد ہے وہ پڑھ لے، جس کو جو آتا ہے وہ پڑھ لے۔ ذکر میں کسی چیز کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے کوئی اسپیسیفک ذکر کرنا ہے، کوئی بھی ذکر، اپنی زبان میں دعائیں مانگنی ہیں وہ بھی مانگ سکتے ہیں۔ اچھا بھی اس میں ایک چیز اور یاد رکھنی ہے، محض تھکاوٹ کی وجہ سے بلا عذر آپ ویل چیئر پہ بیٹھ کے نہ طواف کر سکتے ہو نہ صحیح کر سکتے ہو۔ جس نے ایسا کیا تو وہ نہیں ہوگی اور اس پہ دم بھی آئے گا، جہاں اس کو دوبارہ لوٹانا پڑے گا اسی احرام کی حالت میں، یہ نہیں کہ دوبارہ۔ ان چیزوں کو تھوڑا تھوڑا خیال رکھنا ہے۔ محض ہم ذرا سی تھکاوٹ کی وجہ سے تو ہم نا کسی بسوں کو، وہ گاڑیوں پہ بیٹھ جاتے ہیں جو آج کل الیکٹرک چلی ہوئی ہیں، یہاں اپنی ویل چیئر بک کروا کے اس پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ آپ عذر کسی کو ہو کوئی چل نہیں سکتا، مطلب بیمار ہے، جو واقعی بیمار ہے وہ تو کر سکتا ہے لیکن باقی کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جو بیمار ہے صرف وہ بیٹھ کے کرے گا، نہ کہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی بیٹھا ہوا کہ میں اس کا خیال رکھوں گا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو کوئی طواف کروا رہا ہے یا صحیح کروا رہا ہے تو جو کسی ویل چیئر پہ کروا رہا ہے ساتھ وہ اپنی خود نیت کر کے بھی ساتھ ہی اس کے کر لے گا۔ اور اسی طرح یاد رکھنا ہے، جو لوگ مروہ پہ نفل پڑھتے ہیں نا، جو طواف کے بعد نفل پڑھنے ہوتے ہیں وہ واجب ہیں، وہ پڑھنے ضروری ہیں، لیکن جو صفا مروہ کر کے نفل پڑھنے ہیں وہ مستحب ہیں۔ لیکن اگر کسی نے ان نفلوں کو پڑھنا ہے تو وہ مروہ پہ نہیں پڑھے گا۔ لوگ آج کل مروہ پہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ مسجد جا کے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اگر مسجد جا کے پڑھیں لیکن مروہ پہ نہ پڑھیں، یہ چیز یاد رکھیے گا۔ اب میں انشاءاللہ یہ صحیح کے ساتھ چکر پورے کر کے پھر آپ سے انشاءاللہ بات کرتا ہوں، اور اگلا جو لاسٹ واجب ہے بال کٹوانے کا، اس کی میں پوری ڈیٹیل بتوا دوں گا کہ مرد بال کیسے کاٹیں گے، عورت بالیں کیسے کاٹیں گی، اور کسی کے چھوٹے بال ہیں وہ کیسے کٹوائیں گے۔ یہ ساری چیزیں میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتا دوں جب میں وہ عمل کرنے جاتا ہوں۔ اکثر دعا میں یاد رکھے، کہا سنا معاف، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا، ہماری صحیح ابھی کمپلیٹ ہو گئی ہے، اب رہ گیا آخری واجب، وہ ہے حلق کرنا، مطلب بال کٹوانا، سر منڈوانا۔ ایک یاد رکھنا، یہ جو سعودی نے بنایا ہے نا یہ نسخہ، اس کی میں تفصیلی ادھر یہ بتا کے اس لیے جا رہا ہوں، یہ صرف بال کاٹتے ہیں، اور یہ میرے بال دیکھ رہے ہو، جس کے اتنے بال ہو وہ صرف اس طرح لگوا سکتا ہے، اور اس طرح یہ لگاتے بھی نہیں ہیں۔ تو بس بھائی ادھر تھوڑے پیسے بچانے کے لیے یا کچھ بھی کہہ لو، ٹائم بچانے کے لیے، یا ان کو مسئلہ نہیں پتہ ہوتا تو وہ صرف یہاں کے جہاں تھوڑی تھوڑی کینچی لگوا لیتے ہیں۔ تو یہ نہ کیا کرو، آپ اپنا جا کے اس طرح لگوایا کرو پراپر۔ ہاں اگر کسی کے بال بڑے ہیں تو وہ 1.5 انچ ان سے کٹوا سکتے ہیں، ویسے ان کے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ 5-10 ریال دے کے اپنی پراپر کٹنگ کروایا کرو، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے کرنا ہے۔ اب نا میں آپ کو ساتھ اس کی تفصیل بتا دیتا ہوں پراپر۔ حلق کروانے کے لیے ایک چیز ہمیشہ یاد رکھا کریں، سب سے پہلے تو حلق ہر انسان اپنا خود بھی کر سکتا ہے، میل بھی فیمیل بھی، اور اگر کسی نے دونوں نے صحیح کر لی ہوئی ہے، پھر بھی جیسے ہم 2 بھائی بھی آئے ہوئے ہیں نا، تو ہم دونوں نے صحیح کر لی ہوئی ہے تو ہم ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں۔ اسی طرح میاں بھی آپس میں بھی ہوں، ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں، کوئی اور محرم بھی ہو وہ بھی ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں۔ مرد نے کیا کرنا ہے، پہلے میں مرد کا بتا دیتا ہوں۔ اگر کسی کے میرے جتنے بال ہیں تو اس کو اس طرح ہی لگوانا ہے، یہ مشین بھی نہیں لگوا سکتا، اگر یہ مشین لگوائے گا اس پہ پھر بھی دم آئے گا، اس کو اس طرح ہی لگوانا ہے۔ ہاں اگر کسی کے بڑے بال ہیں، مطلب کہ اتنے بڑے بال ہیں، تو وہ 1.5 انچ کٹوا کے قصر میں آ سکتا ہے، تو وہ ایک صورت الگ ہے، تو بہتر پھر بھی یہ کہ آپ وہ حلق ہی کروایا کرے۔ لیکن آج کل یہ جو ٹرینڈ چلا ہوا ہے نا، 3-4 جگہوں سے ٹک لگوا لیتے ہیں، وہ احرام کی حالت سے بندہ نہیں نکلتا، تو اس کی وجہ سے وہ بہت سارے اس پہ دم بھی آ جاتے ہیں اور مسئلہ بھی سارا خراب ہو جاتا ہے۔ یہ چیز سارے یاد رکھیے گا۔ اب آ جائیں بہنوں کی طرف۔ بہنوں نے کیا کرنا ہوتا ہے، بہنوں کے جو بھی لیڈیز ہوتی ہیں ان کے بال جو ہوتے ہیں نا، کسی کے اوول شیپ ہوتے ہیں، کسی کے نیچے اسٹریٹ ہوتے ہیں، کسی نے اسٹیپ کٹنگ کروائی ہوتی ہے، ہر کسی کا الگ سینیریو ہوتا ہے۔ اس کا سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے بالوں کی چٹیاں تو باندھی ہوتی ہے یا نہ بھی باندھی ہو تو بالوں کو 3 حصوں میں کر کے نا، 3 پورشن کر کے تینوں کو 1.5 انچ کاٹ دیا کرو، تاکہ آپ کا پراپر پورا حلق ہو جائے۔ یہ اس کا طریقہ ہے، نہ اس طرح نسک پہ کسی جگہ کھڑے ہونا ہے، نہ چھوٹے موٹے ٹک لگوانے ہیں جو 2-4 جگہوں سے لگواتے ہیں، یا ہماری بہنیں بالکل ہلکے سے، کسی کے لاس سے ہلکے سے بال ہوتے ہیں بس وہ تھوڑے سے کاٹ دیتے ہیں، وہ بھی نہیں، پراپر ایک 1.5 انچ بال کاٹا کرو، یہ چیز یاد رکھیں۔ اسی طرح پھر بہنیں اس چیز کا خیال بھی رکھا کریں کہ عمرے بھی نا صرف 3-4 کیا کرو، وہ 10-10 12 عمرے آپ کرو گے تو ظاہر بات ہے ہر بار بال تو کٹیں گے، تو وہ تو پھر بوائے کٹ ہو جائے گا۔ اور مرد بھی اس چیز کا خیال رکھیں، بے شک کہ کرنے جائز ہیں لیکن آپ روز کرو۔ اور ایک اور چیز یاد رکھنا،
جس نے روز عمرہ کیا بال ہر بار کاٹنے ہیں، مرد کے اگر سر پہ اس طرح نیا تازہ بھی لگا ہو پھر بھی وہ اس طرح لازم اوپر پھروانا پڑے گا، پریکٹیکلی وہ عمل اپنے طرف سے پورا کرنا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں یاد رکھیے گا. باقی اگر مجھے اس میں کوئی کویشچن یاد آتا ہے پھر میں بتا دیتا ہوں اور ساتھ اپنا حلق کروا کے بھی بتا دیتا ہوں.